بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتا ہوں میرے ویورز مام خیر سے ہوں گے کہ مسلمانوں پر نماز وقت مقررہ میں فرض ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی، پس عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بتایا کہ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن عراق کے ملک میں نماز میں دیر کی تھی جب وہ عراق میں حاکم تھے۔ بس ابو مسعود انصاری عقبہ بن عمر ان کی خدمت میں گئے اور فرمایا، مغیرہ رضی اللہ عنہ، آخر یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے نماز پڑھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی؟ پھر جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح حکم دیا گیا ہوں۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے عروہ سے کہا، معلوم بھی ہے اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات عمل کر کے بتلائے تھے؟ عروہ نے کہا کہ ہاں، اسی طرح بشیر بن ابی مسعود رضی اللہ عنہ اپنے والد کے واسطہ سے بیان کرتے تھے۔ عروہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرہ میں موجود ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔ عبدالقیس کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اس ربیہ قبیلہ سے ہیں اور ہم اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی بات کا ہمیں حکم دیجیے جسے ہم اب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں اور اپنے پیچھے رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں سکیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں، پہلے خدا پر ایمان لانے کا۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے نماز قائم کرنے کا، تیسرے زکوٰۃ دینے کا، اور چوتھے جو مال تمہیں غنیمت میں ملے اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنے کا، اور تمہیں میں بڑی حنت، قصر اور نقیر کے استعمال سے روکتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کرنے پر بیعت کی۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنہ سے متعلق وہ بیان فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے۔ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال، اولادہ اور پڑوسی سب فتنہ کی چیز ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنہ کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ اس سے خوف نہ کھائیے، آپ کے اور فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شقیق نے کہا کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دروازہ کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازہ سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو اپنے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات گئے بھی، اور بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی، اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ اور زیادہ بھی بتلاتے۔
लेकिन मैंने बतौर अदब खामोशी इख्तियार की। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर किसी शख्स के दरवाजे पर नहर जारी हो और वो रोजाना इसमें 5-5 दफा नहाए तो तुम्हारा क्या गुमान है? क्या इसके बदन पर कुछ भी मील बाकी रह सकता है? सहाबा ने अर्ज की कि नहीं या रसूल अल्लाह, हरगिज नहीं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल 5 वक्त की नमाजों का है कि अल्लाह पाक उनके जरिया से गुनाहों को मिटा देता है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद की कोई बात इस जमाना में नहीं पाता। लोगों ने कहा नमाज तो है, फरमाया इसके अंदर भी तुमने कर रखा है जो कर रखा है। मैं दमिश्क में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में गया। आप इस वक्त रो रहे थे। मैंने अर्ज किया कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद की कोई चीज इस नमाज के अलावा अब मैं नहीं पाता और अब इसको भी ज़ाय कर दिया गया है। और बकर बिन खलफ ने कहा कि हमसे मोहम्मद बिन बकर बरसानी ने बयान किया कि हमसे उस्मान बिन इब्बी रुवद ने यही हदीस बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज में होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता रहता है, इसलिए अपनी दाहिनी जानिब न थूकना चाहिए लेकिन बाईं पांव के नीचे थूक सकता है। आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा करने में एतदाल रखो, सीधी तरह पर करो और कोई शख्स तुम में से अपने बाजुओं को कुत्ते की तरह न फैलाए। जब किसी को थूकना ही हो तो सामने दाहिनी तरफ न थूके, क्योंकि वो नमाज में अपने रब से पोशीदा बातें करता रहता है। और सईद ने कतादा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत करके बयान किया कि आगे सामने न थूके, अलबत्ता बाईं तरफ पांव के नीचे थूक सकता है। और शोबा ने कहा कि अपने सामने और दाएं जानिब न थूके बल्कि बाईं तरफ पांव के नीचे थूक सकता है। और हमीद ने अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि क़िबला की तरफ न थूके और न दाएं तरफ, अलबत्ता बाईं तरफ पांव के नीचे थूक सकता है।